یہ قرآن مجید فرقان حمید جس کی شان میں بتلا رہا تھا، رب تعالیٰ نے جس میں ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کے سن کے کتنے ہی گمراہ بھی ہو جاتے، راستے سے بھٹک بھی جاتے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہوئے جو قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہضم نہیں کر پاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آیا کرتے اور حضور کا دیدار کر کے سرکار کی باتیں سن کے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جایا کرتے۔ ایسے ہی ایک غیر مسلم آیا، یہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگا۔ حضور نے اس کو اتنا عہدہ اور منصب مرتبہ و مقام دے دیا، جب وحی نازل ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ وحی جو نازل ہوا کرے گی میں بتایا کروں گا، تمہارا کام ہے اس کو لکھا کرنا ہے۔ کاتب وحی کا عہدہ بھی اس کو دے دیا۔ سرکار کی وحی کے کاتب کئی ایک صحابہ تھے، اس میں سے ایک اس کی بھی ڈیوٹی سرکار نے لگا دی۔ اب یہ وحی بھی لکھنا شروع ہو گیا، لیکن تقدیر میں کچھ اور تھا، اسے قرآن کی آیتیں یہ ہضم نہ ہو پائیں۔ کیا ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے تشریف لاتے، حضور اس کو وحی بتلاتے، کئی آیتوں پر اس نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اپنی عقل کی ترازو میں قرآن کو تولنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے ترازو جو ہے نا یہ ایک پیمانہ ہے، تولنے کے لیے ایک پیمانہ ہے اور اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ سنار کے پاس، سنیاروں کے پاس چلے جائیں، اس میں آپ کہیں کہ من 2 من کی چیز اس کے ترازو پہ تول لیں گے؟ اس ترازو کی ایک لیمٹ ہے، جو آپ تول رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ کسی ٹال والے کے پاس چلے جائیں، وہ بڑا ترازو اس کے پاس ہے، اس میں پہاڑ کو رکھ کر تولنا چاہے تول لیں گے؟ نہیں تولا جائے گا۔ وہ پہاڑ وہ تو بہت زیادہ وزنی ہے، ترازو اگرچہ تولتا ہے لیکن اس کی لیمٹ ہے، اس کی لیمٹ سے زیادہ بڑی چیز اس میں تولنا چاہے تو تول سکتے نہیں۔ قرآن یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ بعض لوگ اسے عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے، عقل کا ترازو چھوٹا ہے، میرے آقا کی شان بہت بڑی ہے۔ عقل کا ترازو چھوٹا ہے، قرآن کی شان بہت بڑی ہے۔ وہ جب عقل کے ترازو میں تولتے ہیں نا جی، سرکار کو علم غیب کیسے ہو سکتا ہے، وہ دور سے مدد کیسے کر سکتے ہیں، وہ حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے سن سکتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، وہ عقل کے ترازو میں ان کی شان تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کے ترازو سے تو وہ بہت بڑی ہے شان، کیا ہوتا ہے ترازو میں تول سکتے نہیں، بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اپنی دانست میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شان جو ہم نے تولی ہے اس میں پوری نہیں آئی، ایسی شان ہے ہی نہیں، ایسی شان ہے ہی نہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید اس کی بھی شان وراء الورا ہے، بہت بلند ہے، اسے عقل کے ترازو میں تولنے کی کوئی کوشش مت کرے۔ اس نے عقل کے ترازو میں تولنی شروع کر دی قرآن کی آیتیں، وہ جس کی ڈیوٹی حضور نے لگائی تھی۔ اب ہوا کیا کہ جب عقل کے ترازو میں تولا، وہ قرآن کی شان بہت بلند تھی، عقل کے ترازو میں سما نہ سکی، اب یہ مرتد ہو گیا دوبارہ۔ پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، دوبارہ اپنے دین کی طرف پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ اب اس مرتد کا حشر کیا ہوا؟ جب یہ مر گیا
اس کے دین والوں نے اپنی مذہب کے مطابق اس کی رسومات ادا کر کے اس کو جب دفنا دیا، اگلا دن آیا، رات گزری، جب صبح ہوئی تو اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ دوسرے دن پھر اس کے مذہب والوں نے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس کے خلاف یہ سازش کی ہے۔ اب انہوں نے دوسرے دن پھر نئی جگہ پہ قبر بنا کے اس کو دفن کیا۔ رات ہوئی، لوگوں کا پہرا لگایا کہ ساتھ دھیان رکھیں کہ آج پھر مسلمان ایسی سازش نہ کر سکیں، لیکن صبح ہوئی تو پھر اللہ کی قدرت کے اس کی لاش پھر زمین سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ تیسرا دن پھر آیا، پھر انہوں نے نئی قبر بنا کے اس کو نئی جگہ پہ دفن کیا۔ اب پہرا اور سخت کر دیا کہ کل پتہ نہیں ہم سے کوئی غفلت ہو گئی ہوگی، ہم دیکھ نہیں سکے، کون ایسا کرتا ہے۔ جب تیسرے دن پھر صبح ہوئی تو اللہ کی قدرت سے لاش پھر زمین سے باہر ہی ملی۔ اب یہ سمجھے کہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ مسلمان سازش نہیں کر رہے، یہ اس نے جس دین کو چھوڑا، جس قرآن کو اس نے جھٹلایا، یہ اس کا صلہ، اس کی سزا اسے دی جا رہی ہے۔ اس کے دین والوں نے اس کو یوں ہی بے آسرا چھوڑا، وہیں پہ باہر گل سڑ کر اس کی لاش جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کو نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہے۔ جو مانتے ہیں ان کو کیسے ماننا چاہیے، یہ میں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے